السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں نگران سیٹ اپ آ گیا، نگران حکومتیں آ گئیں، اور عمران خان جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے، خاص کر نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن رضا نقوی صاحب کے حوالے سے، تو کچھ حد تک وہ خدشات سچ کا روپ دھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ خبریں بھی ہیں، آگے چل کے آپ کو دیں گے، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے ہر ولاگ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اسی سے ہمارا ایک خوبصورت سا جو ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے برقرار رہتا ہے، ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہتا ہے، اور آپ کی رائے کا ناظرین ہمیں بڑی شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے، اور کیونکہ آپ کی رائے ہمیں ہمارے جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر جو ہمارے ناظرین ہیں جو بھی ہمیں میل کرتا ہے یا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو ہمارے لیے وہ بہت محترم ہوتی ہے۔ ناظرین، آگے چل کے ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتائیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے اندر بہت ساری سوچوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے، اور نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے سوچیں اب جنم لے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بہت سارے اہم ایشوز ہیں جن کو ہم اپنے کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں ہم کچھ آپ کو خبریں بھی دیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے عمران خان جن چیزوں کا اظہار کر رہے تھے، جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ محسن رضا نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں ان کو لگایا گیا ہے، یہ ان کے اوپر ان کے کچھ تحفظات تھے، تو وہ تحفظات اس وقت ہم ان کو اتنا شاید اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے تھے، مگر جو کل کا واقعہ ہوا، فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اچھا اس گرفتاری میں بڑے جو ہے نا وہ کچھ فلمی سین بھی نظر آتے ہیں، بڑی حیرت انگیز دلچسپ بھی اور حیرت انگیز داستان ہے یہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری۔ تو عمران خان صاحب کے جو تحفظات ہیں اب وہ ایک حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ عمران خان پہلے ان خدشات کا اظہار کر چکے تھے کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہ کسی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ایک وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ہیں، زرداری صاحب کے بچے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا سب کا پھر کچھ اور کہانیاں بھی اس طرح سامنے منظر عام پر آئیں کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ میسیجز کنوے کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، کچھ ملاقاتیں ان کے گھر پہ ہوتی رہی ہیں۔ خیر یہ تو سٹوریاں وقت کے ساتھ جنم لیتی رہتی ہیں، اس طرح کی سٹوریاں، مگر کل کے واقعے کے بعد وہ جو عمران خان کے تحفظات تھے وہ ایک حقیقت میں بدلنے شروع ہو گئے، جو کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ اب آگے جا کے پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک اقدام ہوا ہے۔ سیاسی موت تو پہلے ہی ان کی ہے ہی ہے، مگر یہ ایک اور موت کے اوپر ان کو ایک موت لگ گئی۔ وہ کیسے؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ دیکھیں اس وقت عمران خان جن تحفظات کا اظہار پہلے کر رہا تھا، اب وہ تحفظات جب حقیقت کا روپ دھارنا شروع کر رہے ہیں تو عوام اس سے کیا تاثر لے گی؟ وہ تو ایز اٹ از یہ بات بڑی واضح ہے، عوام کہے گی عمران خان تو پہلے یہ بات کہہ رہے تھے، اس کو پتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی ملی بھگت ہے، اور یہ انہوں نے مل کے نگران وزیر اعلیٰ، کیونکہ ان کے نگران وزیر اعلیٰ ان کا بندہ ہے، تو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دی۔ ایک دوسری بات
کہ فواد چودھری کو گرفتار کر کے، فواد چودھری صاحب کی گڈی تو اڑ گئی نا، وہ تو اونچی ہے، اب پورے پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہ بھئی انہوں نے الیکشن کمیشن کو منشی کہا ہے، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب جسٹس سلیم شیخ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا، سرکاری وکیل کو کہا جی میں آپ کو نہیں سنوں گا جب تک آپ فواد چودھری صاحب کو پیش نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فواد چودھری صاحب لاہور میں موجود ہیں، مگر عدالتی حکم کو روندا گیا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی کیوں نہیں ہے؟ اب کوئی عام آدمی اگر قانون کو توڑتا ہے تو اس کی جہالت کا اندازہ کرتے ہوئے قطع نظر اس سے، مگر کچھ ایسے لوگ جو حکمران ہیں ان کے لیے تو قانون عام شہری کی بنسبت بہت زیادہ مقدس ہونا چاہیے، وہ اس کی پاسداری کرنے میں صفِ اول میں ہونے چاہیے، مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ صف اول میں ہیں مگر قانون روندنے والوں کی صف اول میں موجود ہوتے ہیں۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، میں ان کی سب کے لیے یہ بات کرتا ہوں، آج یہ حالات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس ٹائم یہ حالات ان لوگوں کے اوپر تھے۔ ادھر سے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی زرداری صاحب کو ایک اور ریلیف مل گیا ہے، احتساب عدالت نے ان کا نیب کا ریفرنس نیب کو واپس کر دیا ہے، تو اس طرح کی ریلیف ان لوگوں کے لیے ملتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ نظام اور بزنس مین لوگ جب آ کے ملک کو چلاتے ہیں یا ڈکٹیٹر لوگ ملک کو چلاتے ہیں تو ایسے ہی ہونا ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف اشرافیہ ہی کے لیے سارا کچھ ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک، یہ چند ہزار لوگوں کے لیے جو اشرافیہ ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر مجھے سنگل سیاستدان کوئی ایسا دکھا دیں جو اس ملک کی فلاح و بہبود کی جنگ لڑ رہا ہو، اس ملک کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہو۔ نہیں، سب طاقت کی جنگ لڑ رہے ہیں، سب اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، سب کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کسی کو پاکستان کی عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، اس ملک کے عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان، ریاست پاکستان کا کوئی فکر نہیں ہے، جائیں جہنم میں۔ مگر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہاں پہ طاقتور ہیں، جو طاقت کا سرچشمہ ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کون ہے، مگر وہ لوگ اگر حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ فون کر کے عدالتوں کے فیصلے چینج کروا سکتے ہیں، وہ لوگ فون کر کے جیلوں سے بندوں کو چھڑا سکتے ہیں، وہ لوگ فون کر کے آؤٹ کنٹری لوگوں کو کیپچر کروا سکتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کروا سکتے ہیں، ہر کام کروا سکتے ہیں۔ میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اگر یہ کام کروا دیں کہ اس ملک کی عوام ہے تو آپ ہیں، یہ ملک ہے تو آپ ہیں، یہ ملک ہے تو اس ملک کی پاور ایٹم بم کام کی ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو آپ کی طاقت کس کام کی؟ یہ ملک کی عوام نہیں ہے تو آپ کی حکمرانی اور آپ کی طاقت کس کے اوپر استعمال ہوگی؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آگے اب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں مختلف سوچیں جنم لے رہی ہیں، نون لیگ کے اندر مختلف سوچیں جنم لینا شروع کر دی ہے۔ آج مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا، اس کا مطلب ہے جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ڈار صاحب تو شروع سے میرے خلاف تھے، پھر مجھے
وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ ٹوٹا جو قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا، وہ شخص ایک عمر سے تھا ہی میرے خلاف. اور وہ کہتے ہیں جی کہ مختلف وہ میرے خلاف پروگرامز کرتے بھی رہے ہیں اور میرے بہت سارے اینکرز کو میرے خلاف پروگرام کروانے پہ بھی وہ مجبور کرتے رہے ہیں اور کرواتے بھی رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو نہ سمجھ آنے والی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی مذمت کی ہے کہ جس طریقے سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. فاشسٹ حکومت کی جو جھلکیاں ہیں نا وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر اگر عمران خان بھی یہ حرکت کرے تو میں اس کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ یہ فاشسٹ کاروائی ہے، یہ فاشسٹ حکومت کی ادائیں ہیں. اور جو بھی موجودہ حکمران ہیں وہ کسی کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں مگر اپنی سیاسی موت مر رہے ہیں. ان کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں، مگر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اتنے عرصے کی سیاسی جدوجہد کو وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور لگا کس کے کہنے پہ رہے ہیں یہ میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی کون ہیں وہ لوگ یا کس کے کہنے پہ یہ کیا ہو رہا ہے. سارا اس ملک کو ایک یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں کی عوام کو کل وہاں پہ کیا ہوا ہے، لاٹھی چارج ہوئی ہے سروسز ہاسپٹل کے اندر. وہاں پہ جب فواد چودھری کو کیا گیا اس کے طبی معائنے کے لیے لے گیا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ عوام کا قصور یہ ہے کہ عوام ہر 5 سال کے بعد یا ہر یوں کہیں کہ انتخابات میں آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہے. تمام حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں کیا یہ اس معصوم اور بولی بالی عوام کا صرف اور صرف یہی گناہ ہے کہ یہ آپ جیسے لوگوں پہ بھروسہ کرتی ہے اور آپ لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں تک لے کے آتی ہے، آپ کو طاقت کا سرچشمہ آپ کو جو طاقت فراہم کرتی ہے اور وہی طاقت اس معصوم اور بولی بالی عوام کے اوپر ناجائز آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا کی بات کرو یار. کیوں اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے سیاسی قربانی دی ہے. میں اپنے سابقہ بھی کئی پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کوئی آپ نے سیاسی قربانی نہیں دی. آپ اپنے کیس ختم کرنے کے لیے آئے. زرداری صاحب کو ریلیف ملا ہوا ہے، جہاں جی ان کا نیب کا ریفرنس گیا واپس جاؤ. احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھیج دیا، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا را نہ عوام کو بیوقوف بنائیں. عمران خان صاحب کو دیکھ لیں. وہ اللہ کے بندو، میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ ایک طرف سے الیکشن کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بات بتائیں، آپ الیکشن تو کروا لیں گے، کل آپ کی حکومت نہیں آتی تو آپ پھر رولا ڈال لیں گے، پھر یہ ملک سیاسی عدم استحکام کی طرف جائے گا. جب سیاسی عدم استحکام کی طرف جائے گا تو یہ ملک کبھی بھی معاشی استحکام کی طرف نہیں جائے گا. ممکن نہیں ہے اس بات کو کہ ہم مان لیں کہ بھئی ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام موجود ہو اور اسی ملک کے اندر معاشی استحکام آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کو ایک حد تک بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ایک لمٹ میں کچھ لوگ ہوں گے جو بیوقوف بن جائیں گے. 2023 میں جا رہے ہیں آپ. یہ اب 1970 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 1980 کا پاکستان نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. الیکٹرانک میڈیا کتنی پھیلی ہوئی ہے. آج تو جو بات آپ بند کمرے میں کر رہے ہوتے ہیں، کل اس کا وہ سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہوتی ہے. اب تو ممکن ہی نہیں رہا. کس قسم کی آپ سیکریسی کریں گے اپنی؟ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. مگر اس کے باوجود بھی پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ بھائی ملک میں ہم سیاسی استحکام لائیں گے، ہم ملک میں معاشی استحکام لائیں گے۔ IMF کے ساتھ تو آپ کی بنی نہیں ہے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ بیکاریوں کی طرح اس ملک کو ویسے بھی آپ نے بیکاریوں کی لسٹ میں تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ پہلے حکومت آئی، پہلے حکومت آپ نے کی تو اس کو لے جا کے گرے لسٹ میں کھڑا کر دیا آپ نے، اب کنگال بنائے کے چھوڑیں گے؟ عمران خان نے بھی کوئی تیر نہیں مارے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر اوپر سے کسی نے نہیں آنا، کوئی فرشتہ اتر کے ہمارے لیے نہیں آئے گا، کسی صورت میں بھی یہ فرشتہ اتر کے نہیں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو انصاف کے آگے سیلنڈر کرنا ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، تب تک یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ آپ کے پہاڑ سونا اگلنا شروع کر دیں، آپ کی زمینیں سونا اگلنا شروع کر دیں، سعودی عربیہ کی طرح تیل کے کنویں نکل آئیں، تیل کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے، جب تک طاقتور اور ایک عام آدمی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر سے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے، ہم نے خود ٹھیک ہونا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔